اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کائنات کے بارے میں یہ فرمایا، تم دیکھو یہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر سوائے حرمین طیبین کے یہود و نصارہ کی حکومت نہ ہو جائے۔ ہر ملک، ہر ریاست، ہر سیاست یہود و نصارہ کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ ایک وقت آئے گا یہ، اور ابھی میں سمجھتا ہوں تقریباً ہو چکا۔ جو بنام مسلمان دکھ رہے ہیں میرے عزیزو، وہ ڈمی پیس ہیں، وہ صرف ڈمی پیس ہیں۔ چاہے وہ سعودی کے بادشاہ ہوں، امارات کے بادشاہ ہوں، بحرین کے بادشاہ ہوں، یہ کٹ پتلی ہیں۔ ان کی ڈور تو امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسرائیل کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ ان ممالک کو چلا رہے ہیں آج۔ کچھ بچے ہوں گے، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ ہو سکتا ہے بچے ہوں گے، لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر، ہاں حرمین طیبین کو چھوڑ کے، یہ میرے آقا نے فرمایا، حرمین طیبین مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا پر یہ حکومت کر لیں گے اور یہ حکومت میں آ جائیں گے۔ اور اسی حکومت کے لیے تو یہ اتنا اتھل پتھل چل رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ون ورلڈ آرڈر نام سے، نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ میرے عزیزو، یہودی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف یہود کو ہے، باقی سارے لوگ غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں نحن شعب اللہ المختار، ہم اللہ کی پسند کی ہوئی جماعت ہیں۔ وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں ہم کو خاص مٹی سے بنایا گیا ہے، باقی سب کو کچرے سے بنایا گیا ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے یہ بات ہے۔ ہاں یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ آج انہوں نے پوری دنیا میں بھی اپنے نام ایسے رائج کر دیے، جیولری، جیوز سے بن کر جیولری بن گئے، وہ گولڈ پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے، پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے۔ آج پوری دنیا میں اکنامک کے اور گولڈ کے ریٹ طے کرنا، اتارنا، چڑھانا، یہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں آج جس طرح سے یہ جمع کر کے ون ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں۔ ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حکومت رہے گی، ایک ہی شہر رہے گا، پوری دنیا ایک ہی حکومت چلے گی، ایک ہی سکہ چلے، ایک ہی لینگویج چلے۔ اس پر تو محنت چل رہی ہے۔ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمام چیزوں کی تیاریاں ہیں۔ کورونا کے زمانے میں نے ایک میگزین دا اکنامسٹ، اس کے فرنٹ پیج پہ یہ دیکھا تھا ایوری تھنگ انڈر دا کنٹرول۔ فرنٹ پیج پہ یہ بھی ایک مشہور رسالہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے، دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے۔ تمہیں بھی اب آگے چل کر کے یہی سب چیزیں غلام بنایا جائے گا، اور جیسے وہ کہیں اسی طرح سے تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ ون ورلڈ آرڈر کی تیاریاں، لیکن ڈرو مت مسلمانوں، میں ڈرانے کے لیے باتیں نہیں کرتا، ڈرانے کے لیے نہیں، یہ پورے کے پورے مل کر کے جو کر لیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی امداد پر اور اس کی نصرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے جگہ جگہ ہمیں جگہ کر کے بیان فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مومنوں کی مدد کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم لکھ دیے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر ایمان کے ساتھ رہو گے بلند تم ہی رہو گے۔ مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے، انہیں جو کرنا ہے وہ کر لے، اور یہ پہلی بار نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کر چکے، 3 بار ہو چکے، تیسری بار ہے، 2 بار آلریڈی کر چکے۔ نمرود کا زمانہ تھا، ایک نمرود ہے، بہت سارے نمرود آئے، اس میں ایک نمرود ایسا تھا جس نے خدا کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسے طاقت بہت زیادہ آ گئی، نشہ چڑھ گیا، تو اس نے سوچا ایک ہی چیز اب کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ سب انسان کنٹرول میں ہے۔ شیر سے لڑ لیتا تھا، جانوروں کو مار ڈالتا تھا، 100 لوگوں سے تنہا لڑتا تھا۔ نمرود جب اتنی طاقت کا غرور آ گیا تو
تو اسے وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ اب ایک ہی چیز بچ گئی ہے، وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی، وہ کیا ہے؟ موت۔ موت ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، ہاں ہم جب چاہیں تب مرنا چاہیے، نہیں چاہیں تو نہیں مرنا چاہیے، یہ تو نہیں ہو پا رہا ہے۔ کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا یہ خدا دیتا ہے، اس کو ایک بار گرا دو، مار دو تو سارا کنٹرول میں آ جائے گا۔ اس بیوقوف نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ رہتا کہاں ہے؟ اس کے وزیروں نے کہا آسمانوں پر رہتا ہے۔ اس نے بلڈنگ بنانا شروع کر دیا، بہت بڑی بلڈنگ بنایا، ہو سکتا ہے اس وقت کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح ہو، بڑی عمارت بنائے۔ یہ اسرائیلی کتابوں میں موجود بات بتا رہا ہوں، میرے اسلامی روایات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے بنایا اور پھر سارے لوگوں کو فوج کے طور پر تیار کیا۔ ون ورلڈ آرڈر، وہاں پر بھی یہی تھا، سب کی لینگویج ایک، سکہ ایک، زبان سب کی ایک، سب پورے انسانوں کو جمع کر کے کہا طاقت بناؤ، طاقت بناؤ۔ کیوں؟ خدا سے لڑنا ہے، اللہ سے لڑنا ہے۔ ایک بار اس کو ہم گرا دیں تو موت و حیات ہمارے کنٹرول میں ہوگی۔ ایک بار جنگ کرنا ہے، سب مل کے جنگ کریں گے۔ اور سب کو اس نے وعدہ بھی کیا تھا، جو جو جنگ میں ساتھ دیں گے، کسی کو 1000 سال جینے دے دوں گا، کسی کو 50,000 سال دے دوں گا۔ یہ بڑے بڑے، جیسے ہمارا پرائم منسٹر وعدے کرتا ہے 15 لاکھ کے، اس طرح کے ہو سکتا ہے نمرود نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، اور سب بیچارے بیوقوف بن کر کے محنت کر رہے تھے، صبح سے شام تک بلڈنگ بنایا اور اوپر چڑھا۔ اور اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت، یہ انجیل کے بعض نسخوں کے متعلق عیسائی خود بیان کرتے ہیں اس چیز کو، اللہ نے فرمایا اپنے ایک فرشتے کو، اس کے کروڑوں فرشتے ہیں، کروڑوں بلکہ لا تعداد فرشتے ہیں۔ ارے میاں بارش جو برستی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بارش اچانک دروازے کھول کے برسائی جاتی ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں بارش کا ہر قطرہ ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کہاں سے تم اندازہ کر سکو گے؟ ہزاروں کروڑوں فرشتے اللہ کے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کو اللہ نے بلایا اور کہا اے فرشتے آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں، ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتے کو بھیجا، جا تو دنیا میں اس کی خبر لے آ، زمین سے اس کی خبر لے آ۔ فرشتہ اترا، صرف اپنے پر ہلایا اور چیخ مارا، ساری بلڈنگ زمین پر آ گئی اور سب کے سب تہس نہس ہو گئے، اور اوپر بیٹھا ہوا پیم بھی نیچے آ گیا۔ اب پتہ نہیں کہاں وہ چلا گیا، اس کی تاریخ میں کوئی نشانات نہیں۔ تو یہ ون ورلڈ آرڈر کا ایک بار کھیل چکے، وہ سوچتے ہیں کہ ٹرائی کیے تھے لیکن ناکام ہوئے تھے، سیکنڈ بار ٹرائی کرتے ہیں، اس لیے اب خلا میں جا رہے ہیں، اسپیس پہ جا رہے ہیں، ڈھونڈ کے آتے ہیں۔ چاند میں دکھتا ہے کہ خدا یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی اور اوپر جانے کی کوششیں ہیں، شاید ہو سکتا ہے پوری دنیا کو فوج بنانا چاہیں، سب کو ملا کر کے ون لینگویج، ون کرنسی، ون ورلڈ آرڈر، یہ سب بنا لیں۔ میرے عزیزو، خدائی طاقت کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو، اللہ کی طاقت کروڑوں درجے بھی میں مثال نہیں دے سکتا، تم اس کی پیدا کی ہوئے ایک محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی مقام، رب تبارک و تعالی وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، ہاں بندہ ہو کر کے اس سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ بات میری یہ چل رہی تھی، یہود و نصارہ پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے۔ اچھا ایک ان کی کمزوری میں بتاؤں، ویک پوائنٹ، میں نے یہودیوں کے متعلق بہت کافی دنوں تک پڑھ کر کے ان کو دیکھا ہے۔ ان کا ایک ویک پوائنٹ ہے، یہ مرنا نہیں چاہتے، ہاں اس سے ان کو ڈر بہت ہے، اور یہی چیز قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ، اگر تم اللہ کے محبوب ہو، اس کے بیٹے ہو، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ لیکن وہ مرنا ہی نہیں چاہتے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں، زی 1000 سال، زی 1000 سال، 1000 سال جیو بھائی، 1000 سال جیو بھائی۔ جیتا کوئی نہیں ہے 100 سال بھی، لیکن سلام بھی ان کا یہی ہے، 1000 سال جیو، 1000 سال۔ وہ حریص ہیں کس کے؟ جینے کے، مرنا نہیں چاہتے، اور وہ پوری ٹیکنالوجی آج یوز کر کے جو چیز نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ موت سے کوئی چھٹکارا مل جائے، ڈپلیکیٹ ہارٹ بن جائے، کچھ دوسرا اس کا یعنی الٹرنیٹ مل جائے کہ لائف اور بڑھائی جا سکے، لیکن اب تک نہیں کر سکے، اب تک نہیں کر سکے۔ ارے یہ لوگ روبوٹ تو بنا لیے لیکن اپنی سانسیں بڑھا نہیں سکے، اپنی سانسیں نہیں بڑھا سکے۔
کیونکہ قرآن میں وعدہ ہے، میرے رب نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت مقرر آ جائے ایک آن نہ پہلے آئے گی نہ ایک آن بعد میں آئے گی۔ وہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، تم ہزار جتن کر لو اس سے نہیں بچ سکتے۔ اب ہمارا کانفیڈنس اس سے بھی بڑھ کر کے اس لیے ہونا چاہیے کہ کائنات میں اگر اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کسی کا تھا تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب رسول پاک بھی موت کے مرحلے سے گزر چکے، اب بچا کون ہے؟ اب بچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اگر موت نہیں دینا ہوتا تو اپنے محبوب کو نہیں دیتا، لیکن ان کو بھی موت کے مرحلے سے گزارا، اس کا مطلب ہے اب دنیا میں کوئی نہیں بچنا ہے۔ یہود و نصارہ اس کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ موت سے بچ جائیں اور پوری دنیا میں کنٹرول حاصل کریں۔ اب تمہیں ان کے درمیان رہ کر کیا کرنا چاہیے وہ میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں۔ اب یہ حالات جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے پوری دنیا کو غلبہ میں لینے کے لیے ہزار جتن کر لیے۔ ابھی جو حالات ہیں کرنٹ ایشوز، اس میں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق نظر آ رہی، عمران بیت المقدس خراب یثرب و خراب یثرب ظہور الملحمۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا، مدینے کو ویران کر دیا جائے گا۔ مدینے کو ویران کیا جائے گا، بیت المقدس یروشلم میں ہے، جو بیت المقدس جانتے ہیں آپ، مسجد اقصی فلسطین میں ہے، اسے آباد کیا جائے گا اور مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ اور جب مدینہ ویران ہو جائے تو تم دیکھو ملحمت الکبریٰ شروع ہو جائے گی۔ اب یہ بڑی نشانیاں میں بتا رہا ہوں، یہ بڑی نشانیاں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ مدینے کو ویران کیا جائے گا، بیت المقدس کو آباد کیا جائے گا۔ ترتیب سے میں بتا رہا ہوں کیسے کیا کیا چیزیں پہلے آتی ہیں، اس کے بعد کیا کیا آنی، علامات قیامت۔ مدینہ جیسے ویران ہوگا ملحمت الکبریٰ شروع ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ ملحمت الکبریٰ ایک ایسی بڑی جنگ جو اب تک نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک، اس سے بڑی جنگ نہیں ہوگی پھر کبھی۔ یہ ملحمت الکبریٰ یہ کہاں ہوگی؟ یہ تک میرے آقا نے فرمایا ملک شام دمشق کا رابط ایک جگہ کا علاقہ ہے، وہاں مسلمان جماعتوں کا پڑاؤ ہوگا، ملحمت الکبریٰ شروع ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملحمت الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی، یہ جنگ ختم ہوگی، قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں، ٹرکی میں جو ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے، ابھی تو فی الحال اسلامی حکومت میں ہے، مسلمانوں کے پاس سیکولر حکومت ہے، مسلمانی حکومت، اسلامی حکومت تو نہیں کہتے، کیونکہ ٹرکی کا آئین یہ بتاتا ہے کہ وہاں کوئی اسلام نہیں، وہ سیکولر ہے۔ فی الحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تم دیکھو گے دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال نکلے گا۔ یہ دجال کیا ہے؟ اب یہ سب چیزیں اتنی بڑی ہیں میرے عزیزو، خود اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے۔ ہمارے محبان گرامی بزم قادریہ والوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ سب ملا کر کے 10-15 منٹ میں ہو جائے، اسی لیے علامات قیامت اتنا بڑا ٹاپک مجھے دے کر کے بٹھایا ہے۔ اور میں ابھی طالب علم ہی ہوں اس زمانے میں، اس میں یہ سب علوم کا میں ابھی طالب علم ہوں، ابھی پڑھ ہی رہا ہوں میں۔ بہرحال جتنا پڑھ چکا اس میں سے جو مجھے یاد رہ گیا وہ عرض تو کروں گا ہی۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی، مدینے کی ویرانی، بیت المقدس کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی کے بعد ملحمت الکبریٰ کا ظہور، ملحمت الکبریٰ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح، قسطنطنیہ کے بعد دجال کا ظہور۔ یہی وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی۔ ایک ساتھ یہ نشانیاں ایسی آئیں گی کہ پے در پے وقت نہیں ملے گا کسی کو۔ جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا، پے در پے آئیں گی۔ فرمایا ایسے جیسے تم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہو، ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ کی فکر ہوتی ہے، اتنی جلدی جلدی جیسے ہم سیدھا ہاتھ دھوئے تو فوراً اس کے بعد ہم نہ کلی کرنے جاتے، ناک میں پانی چڑھانے جاتے، ہم کو فکر ہے کہ اس کے بعد دوسرا ہاتھ دھونا ہے۔ فرمایا گیا ایسی ہی بڑی نشانیاں ایک ایک بات دکھ رہے فوراً ظاہر ہوں گے۔ اب مدینے کی ویرانی سے کیا مطلب ہے میرے عزیزو؟ اس کے کئی معانی مفسرین نے فرمائے ہیں کہ لوگ وہاں پر عبادتوں سے عاری ہو سکتے ہیں، عبادتوں سے عاری ہو کر دنیا پرست ہو جائیں
اور مدینہ چھوڑ کر کے رخصت ہونے لگ جائیں، جیسے کہ آج سعودی اس بات کی طرف رواں دواں ہیں، وہ بھی عیاشی کے لیے دوسری کنٹریز کا سفر کرنے پر تیار ہے۔ مدینہ رسول کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پہلے سے بھی، آج بھی مدینے والوں کا دل وہاں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے زمانے کی نیرنگیاں ایسی ہیں کہ وہاں کے بچوں کو بھی اب میں نشہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، مکہ اور مدینے کے بازاروں میں ان ظالموں نے چرس پہنچایا ہے، سب پہنچا دیا ہے۔ کہنے کو تو منشیات پر وہاں قتل کی سزا ہے، لیکن پہنچایا تو سب کے گھروں میں ہے۔ وہاں کے نوجوان بچوں کو بھی نشہ کا ایڈکٹ بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہاں کے ظالم بادشاہ کے بیٹے کو آج وہاں کی نوجوان قوم پسند کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ زیادہ ماڈرنٹی کی طرف بلاتا ہے، ننگے پن کی طرف۔ بلکہ مجھے حیرت ہوئی، آج میں یہ خبر بھی سنا کہ وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں، وی آر ناٹ ڈیفینڈر آف اسلام، ہم اسلام کے ڈیفینس کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ فخر سے کہہ رہے ہیں اس بات کو، ہم ڈیفینڈر نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی عرب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو، ویل للعرب من شر قد اقترب۔ حضور فرماتے ہیں عرب کے لیے ہلاکت ہو، عرب کے لیے بربادی ہو، وہ اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم دیکھو گے عرب کے کچھ قبیلے اسلام سے نکل کر کے بتوں کی پوجا میں نہ لگ جائیں، شرک کی طرف جائیں گے۔ حضور کی حدیث ہے اور آج ہو رہا ہے میرے عزیزوں، وہاں پر باضابطہ بتوں کی پوجا کے لیے اسٹال لگائے جا رہے ہیں۔ بہت قریب ہم آ چکے ہیں، قیامت کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ جتنی حدیث میں یہ باتیں بتائی گئی تھی وہ ایسی رونما ہو رہی ہیں، اللہ کی پناہ۔ اب سعودی عرب وہ نہیں رہ گیا جو حجاز تھا، جو عرب شریف تھا۔ اب تو وہاں پر سارے گناہوں کی اجازتیں کھلے عام ملنے لگ جائیں گی۔ وہاں عورتیں اب پردے کی پابند نہیں ہوں گی، نمازوں کی پابندیوں پر وہ سختی نہیں رہ جائے گی۔ سینما تھیٹر کھل گئے، بار بھی کھل گئے، شراب بھی آ جائے گی۔ شراب کی حلت کے بارے میں اب فتوے بھی دیے جانے لگیں گے۔ وہ شراب حرام تھی جو زمانے رسول میں تھی، اب کی نہیں رہی ہے۔ پہلے جو ہے انگوروں سے بنائی جاتی تھی، اب تو کیمیکل سے بنائی جاتی ہے۔ ہر جگہ ملا مل جاتے ہیں، اس طرح کے زرخرید مولوی مل جاتے ہیں میرے عزیزوں، جو بکے ہوئے ہوئے۔ ارے یہ حرم کے اماموں کو تک انہوں نے اپنے انڈر میں رکھا ہوا ہے، وہ حق بیان نہیں کر سکتے۔ خانہ کعبہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے بھی امام بول نہیں پاتا بادشاہ کے خلاف۔ انہوں نے علماء کو قید کیا ہے، اگر کسی عالم نے ممبر پر بیان کر دیا حق بات، دوسرے دن وہ جیل میں ہوگا۔ یہ وہاں کے حالات ہیں۔ بلکہ اب تو انہوں نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بھی استوار کر لیے، جو مسلمانوں کے خون پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اسرائیل جس کے متعلق وہ یہود، میں یہودی ان ظالموں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ کس پر غضب ہوا ہے؟ قوم یہود پر۔ اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اتنا زیادہ ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے بولتے ہیں، تو میں کہا میں نہیں بولتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جگہ جگہ فرما رہا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب میں لوٹے ہوئے ہیں۔ یہی یہود کے بارے میں اللہ فرماتا ہے يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے، نا حق قتل کرتے تھے۔ قرآن کی یہ آیات بتا رہی میرے عزیز۔ یہودیوں کے متعلق بولنے سے اب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ زیادہ نہ بولیں آپ ایک قوم کے خلاف۔ میرا مذہب ہی ہے، میری نماز ہی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک میں یہ دعا نہ کر لوں، اے اللہ مجھے اس مغضوب قوم کی راستے پر نہ چلا۔ مجھے تو یہ دعا کرنی ہوتی ہے ہر رکعت میں، اگر نہ بولوں تو پھر میرا اسلام ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنی قوم کو ان تمام شر اور فتن سے آگاہ کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے، ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اب میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مدینے کی ویرانی کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے عبادات سے وہ عاری ہو جائیں گے، لوگ وہاں چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم دیکھو کہ مسجد نبوی میں درندہ آ جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بعض محدثین نے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ فرمایا ہو سکتا ہے یہ اسی زمانے کے بارے میں فرمایا جب یزید نے حرہ جس کو کہتے ہیں، یزید کے گورنر نے جب مدینے پر چڑھائی کی تھی
تو مدینے والوں کو لوٹ لیا تھا. وہاں پر 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی, گھوڑے باندھے گئے تھے. وہ ایام حرہ کے متعلق بھی یہ ہو سکتی ہے حدیث, لیکن قیامت کے قریب کے متعلق حدیث آئی ہے. تو مدینے کی ویرانی کے فوراً بعد جو حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس کی آبادی وہ اس زمانے میں لگ رہی ہے. یروشلم کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنا دیا. یہ سب نیوز آپ کو معلوم ہوگی. اسرائیل اب اپنے کیپٹل یروشلم کو بنایا, بیت المقدس کو. امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا, بڑے بڑی کنٹریز نے تسلیم کر لیا. آج تک یہ معمہ تھا, آج تک یہ جو ہے لا ينحل مسئلہ تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ پہلے سے اقوام متحدہ جو UN ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ تل اویو جو اسرائیل کا کیپٹل تھا وہیں تم رہو. لیکن آج اس نے دادا گیری کر کے بیت المقدس پر ہم قبضہ کر لیا اور اپنی سفارت خانے بھی دوسری کنٹریز کے وہاں منتقل کر دیے, اپنا کیپٹل بنا دیا. اور اب یہود کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی کو ختم کرنا ہے. وہاں پر انہوں نے جعلی ارتھ کویک بھی لائے, زلزلے لا کر کے کسی طرح مسجد گر جائے. اس کے بعد ان کو ہیکل سلیمانی بنانا ہے, 3rd ٹیمپل اس کو کہیں گے, یہ بنانا ہے. کیونکہ یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ جب 3rd ٹیمپل بنائیں گے تب ان کا مسیحا آئے گا. وہ مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ دجال کو کہتے ہیں. دجال کے انتظار میں ہیں یہودی, کیونکہ دجال کی فوج میں سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ صرف یہودی ہوں گے. یہودی اس کے انتظار میں روزانہ نہ جانے کیا کیا بلی چڑھاتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, اس کے آنے کے انتظار میں دعائیں کرتے ہیں. دیکھیں مسیحا کا لفظ جو ہے 3 بڑے مذہبوں میں ملتا ہے, یہودیوں کے مذہب میں, عیسائیوں کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں بھی مسیحا کا لفظ, لیکن ڈیفرنٹ ہے. سوچنے کی فکر کرنے کی طریقہ الگ الگ ہے. یہودی دجال کو مسیحا سمجھتے ہیں اور مسلمان اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا سمجھتے ہیں. ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں, عیسائی بھی انتظار میں ہیں. بعض عیسائی, بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مصلوب ہو گئے, قتل ہو گئے, ان کو پھانسی دے دی گئی. لیکن بعض ان میں بھی بہت ساری فرقے ہیں, آرتھوڈکس ہیں, کیتھولک ہیں, پروٹسٹنٹ ہیں, سب کے عقیدے اپنے اپنے الگ الگ بنے ہوئے ہیں. انجیلوں کی بھی قسمیں الگ الگ ہو گئی, بائبل کی کتنی. بہرحال ایک متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, اور مسلمانوں میں تو سب میں اتفاق ہے. حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہو جائے. حضور نے فرما بھی دیا ہے کہاں آئیں گے, کیسے آئیں گے. دمشق میں آئیں گے, ملک شام میں عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے. اب یہ بعد کی باتیں ہیں, یہ علامات. اور تو یہاں بات تھی بیت المقدس کی آبادی. 2 لاکھ بستیاں ابھی یہودیوں نے بنائی, جہاں پر بینڈ تھا 2 لاکھ لوگوں کو بسا دیا. یہ آباد کرتے جا رہے ہیں, اور سارے 5 سٹار ہوٹل یروشلم کی طرف جا رہے ہیں. یہ بیت المقدس کی آبادی ہے. فرمایا گیا تھا جو حدیث میں کہ بیت المقدس آباد ہوگا, مدینے کو ویران کیا جائے گا. سوچو آپ, یہ تو میں صرف گیس کر کے آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ان لوگوں نے ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ورلڈ کی ہیں ان سب کا سینٹر انہیں اسرائیل میں بنانا ہے, یروشلم میں بنانا ہے. چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے یہ جو سپر پاور ہیں یہ بھی سب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے, اور 1 ورلڈ آرڈر کے اعتبار سے سب اسرائیل کی طرف منتقل ہو جائیں گے. سب کو وہ اپنا کرتا دھرتا اسی کو ماننا شروع کر دیں گے. بہرحال یہ وہاں کے ایک عالم نے بھی خود بیان کیا ہے, یہودی عالم نے, وہ ربی ہے, اس نے خود بیان کیا ہے کہ ہمارے نیکسٹ پلان کیا کیا ہیں. بہرحال اگر ہم بیان کریں تو کون سا قصور ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ بیت المقدس کی آبادی, مدینے کی ویرانی کے بعد جو ملحمت الکبریٰ ہے وہ کیا ہے سنیں. ایک جنگ ہوگی, بہت بڑی جنگ, جس کا ذکر ان کی مقدس کتابوں میں بھی آیا ہے, جس کو ہرمجدون کہا گیا اردو میں, اور انگلش میں ارمیگڈون کہتے ہیں. ارمیگڈون تلاش کر لینا میرے بچوں, اس کو پڑھو, آپ تحقیق کرو قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. یہ سب میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے مخالف جو لوگ آئیں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. تعداد بھی میرے آقا نے بیان کی. اس اعتبار سے دیکھا جائے کیلکولیشن کر کے 9,60,000 کی فوج
تم سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت ترین دن ہوگا، یہ سب ہانکے جائیں گے ملک شام کی طرف، لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے اور مسلمان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے دمشق میں اور ان سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ اب سنو، اس جنگ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ جب شروع ہوگی تو مسلمانوں کی طرف میں جتنے ہوں گے اس میں سے 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ 1/3 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کافروں سے ڈر کر کے۔ اب میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، ان کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی۔ وہ دنیا کے سب سے مردود قسم کے لوگ ہوں گے جو دھتکارے ہوئے ہوں گے، جو میدان چھوڑ کر کے ہٹا۔ اسی لیے میرے عزیزو آج سے ہی پریکٹس کرو، میدان چھوڑ کے جانا نہیں ہے۔ ہاں ہمیں ڈٹے رہنا ہے، ہم جس دین پر قائم ہیں یہ دین ہلکا نہیں جو پتنگوں سے اڑ جائے۔ ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ ہم اس دین کے سے وابستہ ہیں، ہمیں ہلا نہیں سکے گا کوئی۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ کوئی منافق ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگے گا، وہ 1/3 میدان چھوڑ کے چلے جائیں، اب بچیں گے 2/3۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1/3 ایسی ہوگی جو سامنے کافر ان کو مار ڈالیں گے، شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ 1/3 بھاگ جائے، 1/3 قتل ہو جائے، کیسی آزمائش کا دن ہوگا، کیسے امتحان کا دن ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھنا